بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے عملیات کے اندر تاثیر پیدا کرنی ہے تو میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اچھی بات ہے، اگر آپ نے لذت نفس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان اس بات کو پہنچ چکا ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ کر وہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، عملیات کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جانور کا گوشت کھانا چھوڑنے والوں، یہ تو حلال ہے، آپ نے چھوڑا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ غیبت ہے، حالانکہ یہاں تک فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ غیبت سے توبہ کریں گے وہ جنت میں جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو آخری میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج تو ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی زبانیں جو غیبت سے محفوظ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے عملیات کے اندر تاثیر پیدا کرنی ہے تو میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اچھی بات ہے، اگر آپ نے لذت نفس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان اس بات کو پہنچ چکا ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ کر وہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، عملیات کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جانور کا گوشت کھانا چھوڑنے والوں، یہ تو حلال ہے، آپ نے چھوڑا ہے کمال تقوی کے لیے، کیا آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بھی ترک کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آج ہماری محفلوں کے اندر پہلے تو عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہماری زبانیں غیبت کر۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ام المومنین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے وہ سخت ترین جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا قد چھوٹا ہے تو میں نے چھوٹا کہا۔ فرمایا، عائشہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو برائی نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ تو تہمت ہوئی، غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو وہی ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے کہ اگر ہم اس کے منہ پر کہتے، اس کے سامنے کہتے تو اس کو تکلیف پہنچتی۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کی آستین تو بڑی ہے، اس کا کرتا تو لمبا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا شمار بھی غیبت میں ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخون لوہے کے ہیں اور وہ اپنے لوہے کے ناخون سے اپنے سینے کو جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عورتوں سے متعلق سوال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو طلب فرمایا
اور طلب کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو قح کرنے کے لیے، الٹی کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے الٹی کیا تو اس الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے، حالانکہ ان لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دکھانا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ کھایا تو نہیں، لیکن ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان سے پوچھو کیا ان لوگوں نے غیبت نہیں کی؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اور آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے، 4 دوست جمع ہوں تو 5ویں کی غیبت کرتے، 5 جمع ہو جائے تو 6 کی غیبت کرتے ہیں، 6 اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جو غیبت سے محفوظ ہے؟ آج غیبت غیبت غیبت، بلکہ یوں کہوں شیطان نے ہمارے افکار کو اتنا اغوا کر لیا ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہو کر ہر سال حج کو جانے والے، ہر سال عمرہ کو جانے والے، چہروں پر داڑیاں سجانے والے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ جرائم کر کے مبتلا ہے پاپ کے اندر اور گناہوں کے اندر، اور ہم لوگ نیکیاں کر کے غیبت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا، اگر کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا تو اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا، مگر چونکہ یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فکر یہ بن چکی ہے، آج سوچ یہ بن چکی ہے، آج نظریات یہ بن چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہلا زینہ غیبت کے ترک کو قرار دے رہے ہیں، زبان کی حفاظت کو قرار دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، اے سنی اجتماع میں آنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث پاک کی عظمت پر جان و دل فدا کرنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کو اپنا پیر سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی کی برائی نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے روزے میں بھی غیبت ہو رہی ہے۔ میں نے تو لوگوں کو حالت احرام میں منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تقوی کا پہلا زینہ غیبت سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔